بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سب خیریت سے ہوں گے، امید ہے سب ویورز ان کے گھر بار وغیرہ سب ماں باپ ہر چیز خیر و برکت سے ہوگی۔ تو کل میں نے ایک بیان سنا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا جائے، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم پر یہ رسپانسبلٹی ہے، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دین کی باتوں کو پھیلانے کی اور دین حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، قبر کی چار دیواری تک۔ تو ہم سے بروز قیامت یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کچھ علم آیا تھا یا آپ کے پاس کچھ علم ہے تو آپ نے آگے کیوں نہیں بیان کیا، یا آپ کے پاس اگر کوئی علم آیا تھا تو آپ نے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ تو کل میں ایک بیان سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یار یہ بھی تو ہمارا دین ہے جو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہمارا قطعاً طور پر کسی کی دل آزاری کرنا ہمارا موقف نہیں ہے، لیکن اگر ایک کویسچن کرنے کا تو ہمیں حق ہے، ایک بات پوچھنے کا تو ہمیں حق ہے نا۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بھی کچھ باتیں شیئر کی جائیں، تو لہٰذا آپ بھی ان باتوں کو ضرور سنیں اور ہمیں اور خود کو سمجھانے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ تو ایک علامہ صاحب کو میں کل سن رہا تھا جن کی آواز غالباً طاہر القادری صاحب سے تقریباً 100% میچ کر رہی تھی، تو شاید ان کا نام عمر فیض تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح تو نہیں یاد لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا نام عمر فیض تھا۔ تو وہ کچھ واقعات کل بیان کر رہے تھے جو مجھے قرآن و حدیث میں تو کہیں سننے کو بھی نہیں ملے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، مجھے سننے میں بھی نہیں ملے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ تک باتیں ضرور پہنچ جاتی ہیں۔ تو میں ان کا واقعہ سن کر میرے جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ یار آپ سے بھی بات شیئر کروں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کسی بات پر گائیڈ کر سکیں، یا کچھ دین کا علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس ہے تو آپ بھی ضرور ہمیں بتائیں۔ تو میں ان کی بات شروع کرتا ہوں حوالہ دے کر کہ وہ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں بات کرنا شروع کی انہوں نے۔ تو آپ تو شاید جانتے ہی ہوں گے کہ اہل سنت بھائی تو ہمارے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو وہ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں یہ کلیم کر رہے تھے کہ جب وہ اس دنیا فانی سے گئی ہیں تو جب انہیں قبر میں دفنایا گیا ہے تو ان کے پاس فرشتے آئے ہیں، تو فرشتے آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، یعنی کہ جو بھی قبر کے سوال ہیں تو وہ حضرت رابعہ بصری سے پوچھتے ہیں۔ تو ان علامہ کے مطابق وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت رابعہ بصری جو ہے نا وہ فرشتوں کو کہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ آپ نے آ کے فوراً سے سوال شروع کر دیے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سلام نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو تمیز نہیں ہے جی، آپ نے آ کے یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو پھر ہی ساتھ میں انہوں نے حضرت بایزید بسطامی کا بھی حوالہ دیا کہ جب وہ بھی اس دنیا فانی سے گئے ہیں تو ان کے پاس بھی فرشتے قبر میں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ یہ کیا سوال کرنے آ گئے ہو، یعنی کہ ان کا مطابق کہنے کا یہ تھا کہ حضرت بایزید بسطامی اور حضرت رابعہ بصری نے الٹا فرشتوں کا انٹرویو کرنا شروع کر دیا کہ بھائی تم کیا سوال لے کے آ گئے ہو، تم نے آتے ہی کوئی اور چیز نہیں پوچھی، کوئی اسلام نہیں کیا، کوئی دعا نہیں کیا، آتے ہی تم نے سوال شروع کر دیے ہیں۔ یہ آگے سے کنورسیشن کی ہے حضرت رابعہ بصری نے اور حضرت بایزید بسطامی نے، یہ مولانا صاحب ہمیں بیان کر کے سنا رہے تھے۔
تو مجھے ایک بات پر ضرور حیرت ہوئی کہ ہمارے غالباً 1,24,000 پیغمبران ہیں، اہل بیت ہے، اصحاب ہے، تو کسی کے بارے میں بھی ایسا عقیدہ کلیم نہیں ہوا آج تک، نہ کسی نبی کے بارے میں، نہ کسی ولی کے بارے میں، یعنی کہ ولی وہ جو اللہ اور رسول کے نزدیک ولی ہیں، جسے آپ صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں، اہل بیت بھی کہہ سکتے ہیں، ان ولیوں کے جو اوتھینٹک ولی جن کی قرآن و حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، ان کے بارے میں بھی کبھی یہ چیز کلیم نہیں ہوئی، کیونکہ فطری تقاضا ہے عقل کا، عقل بھی بتاتی ہے کہ یار ایک انسان جو آگے سے فرشتوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کا لیول کتنا ہائی ہوگا، لیکن ایسا ہائی لیول تو میرا خیال ہے کہ میرا خیال نہیں ہے، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہمارے نبی پاک فائز ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی کبھی یہ کلیم نہیں سمجھ میں آیا، حتیٰ کہ اگر انہوں نے اس کے علاوہ بھی ایک اور بات کی تو مجھے وہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ علامہ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت بایزید بستامی کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یا ان کے ماننے والوں نے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن لکھا تو ہے، کلیم تو ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر دوزخ ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ لے تو وہ بجھ جائے گی، اس کی آگ ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا جو بلیم وہ کر رہے ہیں کہ اگر دوزخ ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ لے تو وہ بجھ جائے گی، وہ دوبارہ کام ہی نہیں کرے گی۔ تو ایک بات جو میرے ذہن میں آئی کہ جب معراج پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، جب اللہ پاک نے معراج پر انہیں اوپر آسمانوں پر بلایا تھا، ٹھیک ہے، تو جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی، اور اگر آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ جب نبی پاک کو دیکھ کر دوزخ نہیں بجھی تو ان کا چہرہ دیکھ کر دوزخ نہیں بجھی، کیونکہ اللہ پاک نے اسے وسعت دی ہے، اللہ پاک ہی تو اسے بنانے والے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا چہرہ دیکھ لے تو وہ کبھی بجھے گی نہیں اور کبھی جلے گی نہیں، اس وہ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ تو یہ چیز مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ یار یہ کون سا یہ دین ہے، یا جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں اس بات پر اصرار نہیں کرتے کہ سر یہ جو آپ اتنی باتیں بیان کر رہے ہیں، کچھ قرآن و حدیث میں کہیں نہ کہیں تو ان کا کچھ ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں نہ 1,24,000 پیغمبران میں حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک، یا حضرت عیسیٰ نے بھی واپس آنا ہے، یعنی کہیں پر بھی ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ اور دیکھیں انہوں نے ایک بات وہ بھی جو میں نے بقلم خود پڑھی بھی ہے، دیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب میں بایزید بستامی کا ایک قول ہے کہ قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور یہ جو مولوی صاحبان ہیں یا جو علامہ ہیں، یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیں مخلوقات میں تو سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، تو وہ بھی بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے، اللہ معاف کرے، توبہ نعوذ باللہ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں تو یہ چیز سوچنے پر مجبور ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد تو ہمارا ایمان ہی شاید مکمل نہیں رہتا، جو باتیں میں نے ادھر پڑھی ہیں، سو کالڈ، مجھے نہیں پتا کہ وہ انہوں نے خود کہی ہیں یا کسی نے ان کے ساتھ منسوب کر دی ہیں، لیکن وہ آج تک چل تو رہی ہے نا۔ بات تو یہ ہے کہ ایک انسان اتنے بڑے دعوے کیسے کر سکتا ہے کہ میرا جھنڈے کے نیچے ہی تمام اولیاء کرام، نبی کرام، ایون کہ حضرت محمد بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ توبہ نعوذ باللہ، یعنی کہ میرا جھنڈا تمام جھنڈوں سے بڑا ہوگا۔ تو یہ کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے شیئر کیے جائیں اور آپ سے بھی پوچھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے ترمذی میں ایک حدیث پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا،
حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ حضرت عثمان غنی قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت زیادہ روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو ایک دوسرے صحابی نے سوال کیا کہ اے عثمان غنی کہ آپ تو قیامت، جنت، دوزخ کا بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو اتنا میں نے روتے یا فکر کرتے نہیں دیکھا، تو آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قبر ہے نا وہ ہماری ابتدا ہے، دوسری دنیا جو ہماری شروع ہونی ہے اس کی ابتدا ہماری قبر ہے، ہمارا پہلا جو سٹیپ ہے وہ قبر ہے۔ اگر ہمارا یہ سٹیپ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اس سٹیپ پر ہم پھنس گئے تو آگے کی ساری منزلات بہت ہی مشکل سے بری ہوں گی۔ تو ایک صحابی کا تو یہ عقیدہ ہے، اور آپ لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ تمام اولیاء مل کر بھی کسی صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے، تو صحابہ کا تو یہ لیول ہے۔ اور دوسری طرف آپ اولیاء کرام جو آپ نے بنائے ہیں، یہ نہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں ذکر ہے، لیکن ہمارے بنائے ہوئے، تو آپ ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، تم کیا سوال لے کے آگے ہو، یہ ہے وہ ہے، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ لیکن میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن مجھے حق تو ہے نا کہ یار ہم بھی تو رائٹ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا یہ ہمارا دین ہے یا نہیں ہے۔ اور اتنے بڑے مولوی صاحبان جن کے نیچے اتنے لوگ بیٹھ کر انہیں سن رہے ہیں، تو میری تو عقل اس بات سے آ رہی ہے کہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں۔ حالانکہ میں نے قرآن و حدیث میں جیسے ہی پڑھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ بھی چیز میری طرف وہ نہ کرو، کوئی بھی چیز میری طرف منسوب نہ کرو جو میں نے نہیں فرمائی۔ لیکن ادھر ہم اتنے بڑے کلیم کر رہے ہیں کہ جو ہماری شریعت سے عین ٹکرا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ یہ ہے وہ ہے۔ یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک انسان، ہاں سب سے ویلڈ پوائنٹ جو آپ ضرور سوچیں، یار یہ کون بندہ ہے جو قبر کے سوال انہیں بتا گیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یار یہ مرے ہوئے بندے نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، وہ بات کی ہے، یہ ہے وہ ہے؟ اور وہ کون سا ریسورس ہے کہ قبر کے اندر جو سوالات ہو رہے ہیں وہ انہیں بتا گیا کوئی آ کے کہ یار اندر یہ سوالات ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے؟ کوئی یار کچھ سمجھ آتی ہے کہ قبر کے سوالات کون انہیں بتا گیا آ کے؟ کوئی ریسورس ہے ایسا؟ آپ بھی سوچیں۔ اب میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں گا کہ حضرت غوث اعظم سرکار، جنہیں 11ویں والی سرکار بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک دھوبی کا بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مرا اور قبر میں گیا تو فرشتوں نے آ کے اس سے سوال کیا کہ من ربو کا، تو اس نے آگے سے جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، من دینو کا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، من نبیو کا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کون آگے انہیں بتا گیا ہے کہ یار انہوں نے سارے سوالات کا یہ جواب دیا ہے؟ کوئی ریسورس آپ نہیں بنا سکتے ایک بھی۔ تو سوچیں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم کس دین پہ فالوور ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ بھی ضرور سوچیں، اور ہمیں بھی دین حق پر چلنے کی اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائے۔ انعمت علیکم۔ ہمیں بھی سوچ بند ہو گئی ہے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اچھی انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔